السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کے لیے سوال نمبر 75 تک میں نے جو ہے ڈسکس کیا تھا۔ آج جو ہے سوال نمبر 76 سے شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اس سے بڑھنے سے پہلے یہ ایک بات کرنا ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے جی، بغیر دیر کے سوال نمبر 76 سے شروع کرتے ہیں۔ جو رسی کرنا، کنجوسی کرنا، یہ محاورہ ہے۔ تو آگے ہے ٹسوے بہانا، اس کا مطلب ہے جھوٹ موٹ کا رونا، اور انگلش کے لیے اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے ٹو شیڈ کروکوڈائلز ٹیئرس۔ 78 سوال ہے سانپ سونگھ جانا، خاموشی چھا جانا۔ تو میں جلدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، دوستوں کی پھر شکایت ہوتی ہے کہ آپ لمبی ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کیا کیا جائے، کوئی سوال پورے تو کرنے ہوتے ہیں نا۔ 79 سوال ہے چوکڑی بھول جانا، گھبرا جانا۔ 80 ہے گرہ سے باندھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب یاد رکھنا، پلے باندھ لینا۔ 81 سوال ہے پو بارہ ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے وارے نیارے ہونا۔ یہ محاورے زیادہ تر اس ماڈل پیپر میں جو ہیں ہم حل کریں گے۔ فاختہ اڑانا، مزے اڑانا، ڈول ڈالنا، بنیاد رکھنا، اقدا وا ہونا، تو مشکل آسان ہونا۔ تو اس کے لیے ایک مصرع بھی ہے، وہ کون سا عقدہ ہے جو وا نہیں ہوتا یا ہو سکتا۔ 50 سوال ہے آنکھیں بچھانا، تنظیم سے پیش آنا، باغ ہونا، بہت خوش ہونا، لکیر کا فقیر ہونا۔ تو اس سے کیا مراد ہے جی؟ بے سوچے سمجھے پرانی باتوں پر کار بند ہونا۔ 88 جو ہے جز بز کرنا، اس کا مطلب آزردہ ہونا، تکلیف میں ہونا۔ جز بز ہونا اس سے مراد ہے آزردہ ہونا، تکلیف میں ہونا۔ 89 سوال جو ہے چراغ سحر ہونا، تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ مرنے کے قریب ہونا۔ آگے سروکار رکھنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق رکھنا۔ سوال نمبر 91 جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو نقصان مایا شماتات ہمسایہ، تو یہ ضرب المثل ہے۔ تو اس ضرب المثل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کسی بگاڑ پر ہمسایوں کا خوش ہونا۔ تو 92 سوال ہے بھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کان، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جس چیز سے نقصان ہو وہ کس کام کی۔ اونگتے کو ٹھیلے کا بہانا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا بہانا ہاتھ لگ جانا۔ عصمت بی بی از بے چادری، عصمت بی بی از بے چادری، مجبوری کے تحت نیکی کا کام کرنا۔ تو اگلا ہے جی نمازی کا ٹکا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ فعل بعد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ چلے پاؤں کی بلی، تو اس سے کیا مراد؟ وہ عورت جسے پھرنے کے سوا کوئی کام نہ ہو۔ ٹائیں فش، زبانی جمع خرچ بہت حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو 98 سوال ہے تازی مارا ترکی کانپا، تو اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد ہے ایک کی سزا سے دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ 99 سوال جو ہے جون پور کا غازی انتہائی بے وقوف اور آمد، بان متی کا کنبہ، اس کا مطلب وائی تباہی لوگوں کا مجمع۔ آگے نعت نہ پیچھے پھگا لاوارث کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے درست ضرب المثل پڑھنی ہے، 1 انار 100 بیمار۔ تو یہ تو ہم شروع سے پڑھتے ہیں، تو یہ سی اس کا جواب درست ہوگا۔ کون ضرب المثل درست ہے؟ ڈھاک کے وہی 3 پات والی درست ہے، ڈھاک کے وہی 3 پات۔ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو یہ درست ہوگا، ڈی اس کا جواب۔ تو صحیح لفظ کی مدد سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ حیرت پیش کی بیٹی ہے،
تو جہالت کی بیٹی ہے، اس درست لفظ ہوگا اس میں جہالت۔ کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تو بکرے کی دادی یہ بھی غلط ہے، بکرے کی بہن یہ بھی غلط ہے، تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یہ درست ہے، بکرے کی نانی یہ بھی غلط ہے۔ سوال نمبر 107، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ سمندر میں رہنا مگرمچھ سے بیر، یا دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر؟ تو دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر یہ درست ہے، سمندر والی بات بھی غلط ہے، تالاب میں رہنا یا پانی میں رہنا یہ بھی غلط ہے۔ اب ہم 108 سوال جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، تو یہ درست ہے۔ 12 من تیل یہ بھی غلط ہے، نہ 10 من یہ بھی غلط ہے، نہ 2 من یہ بھی غلط ہے۔ نیکی کار دریا میں ڈال یہ درست ہے۔ 110 سوال ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، سی درست ہے۔ ہاتھ کنگر کو آرسی کیا، اس کا مطلب ظاہری بات کا بیان کرنا فضول ہے۔ گائے کے آگے بین بجانا غلط، بکری کے آگے بین بجانا یہ بھی غلط، گھوڑی کے آگے بین بجانا یہ بھی غلط، اور ہم شروع سے سنتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا، تو کیونکہ ضرب المثل جو ہوتے ہیں ان میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، تو بھینس کے آگے بین بجانا درست ہوگا۔ 113 ہے، اس کا جواب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ضرب المثل ہے۔ تو بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں یہ درست ہے، بچہ گود میں یہ بھی غلط ہے، بچہ گود میں یہ بھی غلط ہے، بچہ بغل میں ڈھنڈورا جنگل میں یہ بھی غلط ہے۔ 114، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، تو بی جو ہے یہ درست ہوگا۔ 115 ہے جی، بوڑھی گھوڑی لال لگام، لگام یہ درست ہے اے۔ اب 116 جو ہے یہ ہم عام روزمرہ کی زندگی میں یہ بولتے رہتے ہیں، یہ ضرب المثل بھی۔ تو 900 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی۔ 117 جو ہے سر منڈاتے ہی اولے پڑے بھی درست ہے، پتھر پڑے غلط ہے، کنکر پڑے غلط ہے، جوتے پڑے یہ بھی غلط ہے۔ 118 جو ہے اپنی بلکہ مینڈکی کو بھی زکام ہونا، اس کا مطلب اپنی حد سے بڑھ کر شیخی مارنا۔ 19 سوال جو ہے 119، لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب بھائی بندوں میں فرق ڈلوانے سے فرق نہیں پڑتا۔ 120 سوال جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو مناسب الفاظ کے انتخاب سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ اصل سے تو اس میں ڈیش نہیں، کم اصل سے ڈیش نہیں، تو اصل سے خطا نہیں اور کم اصل سے وفا نہیں۔ 121 ہے، گنی بوٹی نپا شوربہ۔ 121 سوال جو ہے گنی بوٹی نپا شوربہ، تو اس کو کیا ہے کفایت شعاری سے خارج کرنا۔ اگلا سوال ہے کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو اس میں لکھے نہ پڑھے نام محمد فاضل۔ اگلا سوال ہے یہ بھی ضرب المثل درست کرنی ہے، نو نہ کرنا تیرا ادھار، سی درست ہے۔ 124 سوال جو ہے وہ دیکھتے ہیں درست کون سا ہے۔ دودھ کا جلا پانی بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دودھ کا جلا چائے پھونک پھونک کر یہ بھی غلط، دودھ کا جلا لسی یہ بھی غلط ہے، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو لہٰذا یہ درست ہوگا۔ 126 ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو کہاں ہے جی؟ تو یہ بھی اس کا درست جواب ہوگا۔ پانی دیکھو پانی کی دھار دیکھو یہ بھی غلط ہے، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یہ درست ہے۔ کون سی ضرب المثل درست ہے؟ اب ایک مچھلی سارے جی یہ ہم سنتے ہیں شروع سے، ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی، یہ درست ہوگا۔ اندھا کیا جانے بسنت کی بہار، تو یہ درست ہوگا۔ 130 کی طرف چلتے ہیں جی۔
اس میں درست کرنا ہے بیکار سے بیگار بھلی، پتھر میں جونک نہیں لگتی، ضرب المثل کا مفہوم کیا ہے جی؟ اس کا مفہوم ہے جی سنگ دل آدمی پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ 132 ہے، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ نیچ کہیں بلی تو بلی ہی صحیح، پانچ کہیں بلی تو بلی ہی صحیح۔ 133 ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، تھوتھا چنا باجے گھنا، یہ ضرب المثل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کم ظرف بہت شیخی بگاڑتا ہے۔ اگلی ضرب المثل ان میں دیکھنا ہے کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ویسے بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھ سے بجتی ہے، تو اب اس میں درست کیا ہو گیا جی؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ 135 تو ڈال ڈال میں پات پات، ضرب المثل کا مفہوم کیا ہے جی؟ تو اس کا مفہوم ہے میں تم سے زیادہ چالاک ہوں۔ 136 کا جو دیکھتے ہیں جی، ٹاٹ کا لنگوٹا نواب سے یاری، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم ہے جی مفلس و ندار ہو کر امیر کبیر سے میل ملاپ کرنا۔ تو کون سی ضرب المثل درست ہے؟ جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلائیے، جی تو اس میں کون سا درست ہوگا جی؟ جتنی چادر دیکھی اتنی ہی پاؤں پسیاری ہے یہ۔ 138 ہے، جس کی لاٹھی اس کی پینٹ، یہ بھینس یہ درست ہوگا، اس کی گائے یہ بھی غلط ہوگا، اس کی گھوڑی یہ بھی غلط ہوگا، اس کی بکری یہ بھی غلط ہوگا۔ اگلا سوال ہے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا پھل ملے گا، جادو وہ جو سار چڑھ کر بولے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تدبیر وہی اچھی جو کارگر ہو۔ اگلا سوال ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، تو اس کا مطلب کہ ہر شخص اپنی کہتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو اس میں جس کا یار کاتوال اسے ڈر کاہے کا، یار تھانے دار غلط، یار وزیر بھی غلط۔ تو 143 طرف چلتے ہیں، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ الٹے بانس بریلی کو، تو یہ درست ہے کیونکہ بریلی جو ہے وہ ہندوستان کا ایک علاقہ تھا جس میں بانس جو ہے بنتے تھے، اور ہندوستان کے تمام دوسرے علاقوں میں بانس جانتے تھے، تو اگر بانس جو ہے وہ بریلی کی طرف جانا شروع ہو جائیں تو یہ تو بات غلط ثابت ہو گئی۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں جی، ایک کریلا دوسرا بینگن، ایک کریلا دوسرے کدو، ایک کریلا دوسرا بانس چڑھا، ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، تو یہ درست ہوگا۔ تو اگلا ہے جی، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو اس میں 12 برس دلی میں رہے اور بھاڑ جھونکا، یہ درست ہے۔ 146 دیکھتے ہیں جی، اس میں کون سی ضرب المثل درست ہے؟ چھوٹا منہ بڑی بات۔ 147 کی طرف بڑھتے ہیں، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، ضرب المثل کا کون سا مفہوم درست ہے؟ تو اس کا درست مفہوم ہوگا جی خدا کا عذاب اچانک آتا ہے، خدا ہر ایک کی سنتا ہے، خدا کے، تو اس کا درست جواب ہوگا خدا کا عذاب اچانک آتا ہے۔ 148 ہے، تو کون سی ضرب المثل درست ہے؟ تو اس میں زبان خلق کو نکار خدا سمجھو۔ 149 جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ضرب المثل درست ہے؟ صورت میں شکل بھاڑ سے نکل، یہ درست ہے بی۔ تو 150 کی طرف جو پڑھتے ہیں سوال جو ہے، 150 سوال جو اس کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، صبح بنارس شام جو ہے اودھ، تو اودھ جو ہے اس میں درست جواب ہوگا۔ تو
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے دیکھنے کے لیے میرے چینل کا وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں تاکہ اردو کے حوالے سے جتنی بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتا ہوں اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔